الرحمن الرحیم۔ یہ باب الخاتم کتاب اللباس ہے، اور کتاب اللباس کے تحت یہ باب الخاتم ہے۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب وفي رواية وجعله في يده اليمنى ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق نقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقشن أحد على نقش خاتمي هذا وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفيه متفق عليه۔ یہاں سے دیکھیں یہ باب الخاتم ہے۔ کتاب اللباس کے تحت خاتم کے معنی دو معنی آتے ہیں۔ خاتم کے ایک معنی آتے ہیں مہر، اور ایک معنی آتے ہیں انگوٹھی کے۔ یہاں پر دوسرے معنی میں ہے، انگوٹھی کے معنی میں ہے۔ ویسے خاتم مہر کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم میں ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مہر کے معنی میں نہیں ہے، اس حدیث مبارکہ میں خاتم یہ انگوٹھی کے معنی میں ہے۔ اور کتاب اللباس کے تحت اس باب کو لائے ہیں، چونکہ انگوٹھی یہ بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ لباس کا ایک حصہ ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کو کتاب اللباس کے تحت لائے ہیں۔ اب یہ باب الخاتم کی روایت پڑھ لی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس میں جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس پر بات عرض کریں گے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائیں ہاتھ مبارک میں پہنا، سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے دائیں مبارک ہاتھ میں آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں پہنا دائیں۔ ثم القاہ، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، خاتما من ورق، ورق کہتے ہیں چاندی کو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، نقش فیہ محمد رسول اللہ، اس میں آپ علیہ السلام نے کیا نقش کروایا، کندہ کروایا؟ محمد الرسول اللہ، یہ عبارت آپ علیہ السلام نے اس میں منقوش یعنی لکھوائی۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک صحابہ سے آپ نے فرمایا میرے اس نقش کے طرز پر نقش نہ بنوائے انگوٹھی میں۔ آپ نے محمد الرسول اللہ لکھوایا، اس کی تفصیل بھی عرض کرتے ہیں۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کوئی بھی اپنی انگوٹھی میں اس طرح کا نقش نہ بنوائے۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کو اپنے مبارک ہاتھ میں پہنتے تھے تو فصہ مما یلی بطن کفہ، اس کا جو نگینہ ہوتا تھا وہ آپ علیہ السلام اس کا جو رخ تھا وہ اپنی مبارک ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ اس انگوٹھی کی جو نگینہ ہوتا ہے نا، نگینہ، اس کا رخ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی جانب رکھتے رہے۔ ہتھیلی نیچے کی جانب ہوتی ہے، ہاتھ جب ایسا ہوتا ہے تو نیچے کی جانب رکھتے تھے۔ یہ روایت سمجھ میں آ گئی۔ اب خاتم سے متعلق اس میں کچھ تفصیلی باتیں ہیں، وہ آپ حضرات پہلے سن لیں، پھر انشاءاللہ حدیث پر بات کریں گے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے انگوٹھی کیوں بنوائی، انگوٹھی بنوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کس مقصد کے تحت حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنائی۔ دوسری بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ سونے کی تھی، چاندی کی تھی، لوہے کی تھی، کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ نمبر 3، اس انگوٹھی کا نگینہ کس چیز کا تھا؟ نگینہ آپ جانتے ہیں نا، درمیان میں مختلف پتھر بھی لوگ لگاتے ہیں، کوئی چاندی کا بنواتا ہے، مختلف چیزوں کے جو ہے نگینے بنتے ہیں، اس انگوٹھی کا نگینہ کس چیز کا تھا؟ نمبر 4، چوتھی بات کہ اس انگوٹھی میں نقش کیا تھا، کیا عبارت نقش تھی، الفاظ کیا تھے؟ اور نمبر 5، اس نقش کا انداز کیا تھا؟ دونوں باتیں الگ الگ ہے کہ نقش کیا چیز تھی، کیا عبارت تھی۔ پانچویں بات یہ کہ اس عبارت کی ترتیب کیا تھی، لکھنے کی انداز کیا تھا، یہ الگ الگ باتیں ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے شرعاً، مردوں کے لیے کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مرد کون سی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کس چیز کی بنی ہوئی، عورتوں کے لیے کون سی انگوٹھی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور ساتویں بحث یہ ہے کہ غیر عزیز سلطان کے لیے انگوٹھی کا کیا حکم ہے۔ پیچھے اس طرح کی روایت گزری ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گی
غیر ذی سلطان آپ سمجھتے ہیں نا، غیر ذی اختیار. ایک آدمی ذی سلطان ہے، کسی عہدے پر ہے، سرکاری عہدے پر ہے یا حکومتی عہدے پر ہے، عہدے دار ہے، اور باقاعدہ وہ ایک یعنی مسئول ہے حکومت کی طرف سے، اور وہ ایک مہر لگاتا ہے، یہ ذی سلطان کہلاتا ہے. بادشاہ ہے، بادشاہ کے نائبین ہے، وزراء ہے، سرکاری اہلکار ہے، جو بھی ہے. اور ایک ہم اور آپ جیسے عام آدمی ہے، عام لوگ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سرکاری آدمی ہے یا کہتے ہیں یہ عام آدمی ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو ذی سلطان کے لیے پہننے کا کیا حکم ہے اور غیر ذی سلطان کے لیے پہننے کا کیا حکم ہے؟ 8ویں بحث کہ چاندی کی مقدار کیا ہو. جو انگوٹھی چاندی کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چاندی میں مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ وہ انگوٹھی کتنی مقدار کی ہو چاندی کی؟ اپنا ایک وزن ہوتا ہے نا چاندی کا. نویں بحث یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننا مستحب اور بہتر ہے. اور ایک بحث یہ ہے کہ پھر کس ہاتھ کی کس انگلی میں، دائیں ہاتھ میں افضل ہے، بائیں ہاتھ میں افضل ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. لیکن چلے دایاں ہاتھ ہے یا بایاں ہاتھ ہے، پھر کون سی انگلی میں پہننا مستحب ہے کہ کون سی انگلی میں پہنا جائے. اور آخری بحث اس میں یہ ہے کہ جس ہاتھ میں بھی پہن لے وہ بات آپ کے سامنے آئے گی، یا پھر جس انگلی میں پہننا بہتر ہے اس کا رخ کس جانب رکھا جائے، نگینے کا اوپر کی جانب رکھا جائے یا نیچے کی جانب رکھا جائے. باتیں سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کیوں بنوائی، ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو دیکھیں، ابتدا میں حضور علیہ السلام نے انگوٹھی نہیں بنوائی تھی. ابتدا میں آپ علیہ السلام کے پاس انگوٹھی نہیں تھی، لیکن خاص طور پر پھر جب صلح حدیبیہ ہوا، اور آپ صلح حدیبیہ سے متعلق جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور مشرکین کے مابین ایک صلح ہوئی، باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا، تو اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا ہے. اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں. خطوط ہے نا، آپ علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو، کسرا کے بادشاہ کو، مختلف حبشہ کے بادشاہوں کو، مختلف بادشاہوں کو آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے. تو جب خط لکھنے کا ارادہ فرمایا خطوط کا، آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان بادشاہوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ یہ صرف وہ خط قبول کرتے ہیں، اس کو معتبر سمجھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہو. بغیر مہر کے خط کو جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو ضروری ہے کہ باقاعدہ خط کے لیے مہر بنائی جائے اور مہر لگائی جائے. تو اب جب ضرورت محسوس ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگوٹھی میں مہر بنوائی. بات سمجھ میں آئے؟ اس زمانے میں عام طور پر یہ انگوٹھی میں ہی مہر بنائی جاتی تھی، اور اس کا نقش ہی کیا ہے، سیاہی میں ڈبو کر اس کو مہر خط پر لگا دیا جاتا تھا. آج کل تو دوسرے اعتبار سے ہماری الگ اسٹیمپیں ہیں، پلاسٹک کی یا ربڑ کی بنی ہوئی. اس زمانے میں عام طور پر انگوٹھی میں، چونکہ اس کو سنبھالنے میں بھی آسانی ہے، تو انگوٹھی میں جو ہے بنائی جاتی تھی. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انگوٹھی بنوائی، اور اس میں آپ علیہ السلام نے مہر بنوائی جو باقاعدہ خطوط پر لگائی جاتی تھی. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ انگوٹھی آپ علیہ السلام نے کس چیز کی بنوائی؟ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے کس چیز کی انگوٹھی بنوائی؟ تو جیسے دیکھیں اس روایت میں ہے، جو ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب. حضور علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے اس انگوٹھی اور دائیں ہاتھ میں پہنا بھی، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی. تو پہلے آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بنائی تھی سونے کی. اس وقت تک سونے کی حرمت یا ممانعت نہیں آئی تھی مردوں کے لیے. جب سونے کی ممانعت آ گئی، مردوں پر سونا حرام کر دیا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی، ہٹا دیا اس کو. صحابہ نے بنوائی تھی، صحابہ نے بھی اپنے اپنے ہاتھوں سے اتار کر پھینک دی حضور علیہ السلام کے اتباع میں. پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. کس چیز کی؟ چاندی کی انگوٹھی بنوائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا حکم تو آگے آئے گا، جیسے آپ کے سامنے کچھ اجمال آیا کہ کیا کیا باتیں ہیں اس میں، تو یہ بھی ہے کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے، تو اس میں وہ تفصیل آئے گی. لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی. تو پہلے سونے کی آپ علیہ السلام نے بنائی، اور پھر اس سونے کی انگوٹھی کی جب حرمت آئی، مردوں پر سونا حرام ہے، تو آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا، صحابہ نے بھی پھینک دیا. پھر آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. لیکن ایک روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے، ابن شہاب زہری کی ایک روایت سے، کہ چاندی کی انگوٹھی بھی آپ علیہ السلام نے اتار کر پھینکی ہے. تو علماء نے اس روایت کو مرجوح قرار دیا ہے
کہ راجح نہیں. آپ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینکی ہے, چاندی کی انگوٹھی اتار کر آپ علیہ السلام نے نہیں پھینکی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی چاندی کی انگوٹھی تھی, لیکن جب آپ علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیت الخلاء تو آپ اتار لیتے تھے. اس کے لیے نزع کا لفظ آتا ہے, نزعہو, نزع کے معنی آتے اتارنا. تو ابن شہاب نے جو ہے اس کو پھینکنے سے تعبیر کیا, مطلب یہ سمجھائے شاید کہ اس سے مراد پھینکنا ہے, تو انہوں نے یہ نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بھی اتار کر پھینکی ہے, حالانکہ اس کا مطلب پھینکنا نہیں ہے بلکہ اتارنا ہے. ایک یہ کہ آدمی ایک چیز انگلی سے اتار کر پھینک دے, ایک یہ کہ اتار کر رکھ دے. تو رکھنا مراد ہے, پھینکنا مراد نہیں ہے. بعض حضرات نے تطبیق بھی بیان کی ہے کہ چلیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ وہ روایت راجع ہے, تو اس صورت کے اندر تطبیق اس طور پر کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی تو اتار کر پھینک دی, وہ بات آ گئی. چاندی کی انگوٹھی بھی آپ نے بنوائی اور وہ بھی پھینک دی. اس کے پھینکنے کی ایک وجہ تھی, ایک علت تھی, اور دونوں کے پھینکنے کی وجوہات الگ الگ تھی. سونے کی انگوٹھی آپ علیہ السلام نے اس لیے پھینکی ہے کہ وہ حرام تھی, ناجائز ہو گئی, لیکن چاندی کی انگوٹھی کے پھینکنے کی وجہ اس کی حرمت نہیں تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے بھی آپ علیہ السلام کی طرح چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر اس میں نقش بنوا لیا. اس میں نقش, جیسے آپ علیہ السلام کے مبارک انگوٹھی میں نقش تھا محمد الرسول اللہ, وہ ایک سٹیمپ تھی, آپ کی مہر تھی. صحابہ نے اتباع کے جذبے کے تحت اسی طرح انگوٹھی بنوائی آپ کے اتباع میں. تو آپ علیہ, ظاہری بات ہے ایک انگوٹھی جو مہر ہوتی ہے, وہ مہر ایک پرائیویسی والی چیز ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے وہ مہر جس کی ہوتی ہے صرف اسی کے پاس ہوتی ہے. اب اگر ایک مدرسے کی مثال کے طور پر ہمارے مدرسے کی مہر ہے, وہ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ مہر آپ میں سے جو ہے ہر ایک نے اپنے اپنے لیے بھی بنوا لی, تو اس کی حیثیت باقی رہے گی. ہر ایک آ کے جو ہے وہ اپنی مہریں جو ہے اپنے کارڈ پہ لگا رہا ہے, اپنی سندوں پہ لگا رہا ہے, تو وہ ادارے کی وہ حیثیت تو نہیں رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سرکاری مہریں ہیں, وہ تو قانوناً جرم بھی ہوتا ہے بنوانا اس طرح. تو جب صحابہ نے بنوائی, ظاہری بات ہے اس میں التباس اور اشتباہ کا خطرہ ہوا کہ بھئی اس خط پر جو مہر لگی ہوئی وہ واقعی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے یا کسی اور نے لگائی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کے تدارک کے لیے اس انگوٹھی کو کیا کر دیا, پھینک دیا, تاکہ صحابہ بھی اس کو ہٹا دے. تو صحابہ نے بھی وہ انگوٹھیاں کیا کر دی, پھینک دی. اور پھر جیسے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, دیکھیں اسی روایت میں آیا کہ لا ينقشن احد على نقش خاتمی, آپ نے صاف منع فرما دیا کہ کوئی میرے نقش کے طرز پر نقش نہ بنوائے. چاندی کی انگوٹھی کی ممانعت نہیں ہے, نقش بنانے کی ممانعت آپ نے فرما دی. جب فرما دی تو بس معاملہ صحیح ہو گیا. تو اگر وہ روایت ہم کہتے ہیں کہ صحیح بھی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پھینکی ہے, تو اس کے پھینکنے کی علت حرمت نہیں ہے بلکہ ایک خاص وجہ تھی کہ وہ نقش بن گئے تھے, تو اس کے تدارک کے لیے آپ علیہ السلام نے وقتی طور پر اس انگوٹھی کو پھینک دیا تھا. یہ بات سمجھ میں آئی. تیسری بات کہ اس کا نگینہ کس چیز کا تھا. انگوٹھی سے متعلق تو بات آ گئی کہ آپ علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی. کس چیز کی تھی؟ چاندی کی تھی. تیسری بحث یہ ہے کہ اس کا نگینہ کس چیز کا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نگینے سے متعلق جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا جو نگینہ تھا وہ بھی اسی چیز کا بنا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا نگینہ بھی اسی چیز کا بنا ہوا تھا, من ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فس کے الفاظ آتے, فس کہتے ہیں نگینے کو, اور آگے آتے ہیں من ہو کہ اسی میں سے تھا, یعنی چاندی کا تھا. کس چیز کا تھا؟ چاندی کا تھا. اور بعض روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نگینہ جو ہے وہ حبشی تھا, حبشی پتھر کا تھا. یہ سیاہ رنگ کا عقیق وغیرہ ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہے, سیاہ رنگ کے پتھر ہوتے ہیں نا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو نگینہ تھا وہ حبشی تھا, حبشی پتھر کا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس میں تطبیق کیسے کریں گے کہ آیا وہ چاندی کا نگینہ تھا یا وہ کسی حبشہ کے بنے پتھر کا بنا ہوا تھا. تو اس میں ایک بات یہ ہے, ایک اور بحث بھی علماء نے کی کہ آیا آپ علیہ السلام کی جو انگوٹھیاں تھی اس کی تعداد کیا تھی, ایک تھی یا ایک سے زائد تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھیاں ایک نہیں تھی, ایک سے زائد تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک تھی. تو اگر ہم تعدد کے قول کی طرف جاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھیاں متعدد تھی, تو اس صورت کے اندر پھر تعارض نہیں رہے گا. پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ ہم کہیں گے بھئی کہ اس میں سے ایک انگوٹھی چاندی کی تھی اور ایک انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ چاندی کا تھا اور دوسری انگوٹھی کا نگینہ کسی حبشی پتھر کا تھا. قصہ ختم ہو گیا. لیکن مسئلہ اس وقت ہے کہ اگر جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی ایک ہی تھی, ایک سے زائد نہیں تھی, تو اس صورت کے اندر علماء نے تطبیق اس طرح بیان کی ہے کہ وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا. کس چیز کا تھا؟ لیکن جو حبشہ کا لفظ آیا ہے کہ وہ حبشہ طرز کا بنا ہوا تھا.
وہ حبشی ڈیزائن کے مطابق بنا ہوا تھا، وہ حبشی پتھر نہیں تھا بلکہ حبشہ کے طرز کا بنا ہوا تھا۔ تطبیق سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایک تطبیق اس طرح بھی بڑی اچھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد حبشہ سے مراد سیاہ رنگ مراد ہے، کہ اس کا نگینہ چاندی کا تھا لیکن اس کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کا رنگ کیا تھا؟ جیسے حبشہ والوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے نا، حبشہ والوں کا، تو اس کا رنگ سیاہ تھا، اور وہ سیاہ بھی اس طرح ہوا کہ بعض مرتبہ یہ چاندی جب بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، استعمال ہوتی ہے، تو اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا رنگ کثرت استعمال کی وجہ سے یا مرور زمانہ کی وجہ سے کیا ہو چکا تھا، کچھ ماند پڑ چکا تھا اور سیاہی مائل نظر آتا تھا، تو اس کو بعض حضرات نے تعبیر کیا کہ وہ حبشی نگینہ تھا۔ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہ سیاہی استعمال ہوتی ہے مہر لگانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز پر جب بار بار اس کو مہر میں لگا کے سیاہی میں ڈبو کر مہر لگائیں گے تو اس کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ سیاہی۔ تو مہر لگانے کی وجہ سے اور سیاہی کے استعمال کی وجہ سے اس کا رنگ کیا ہو چکا تھا؟ سیاہ ہو چکا تھا۔ تو بعض حضرات نے اس کو تعبیر کیا کہ وہ حبشی نگینہ تھا ورنہ وہ چاندی کا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 بات۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ انگوٹھی کا نقش کیا تھا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا انگوٹھی کس چیز کی تھی، اس کا نگینہ کس چیز کا تھا، پھر اس میں نقش تھا، آپ نے بنوائی اسی مقصد کے لیے، بات تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اس میں نقش کیا تھا، کیا عبارت تھی، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اس میں تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک قول یہ ہے کہ اس میں تھا بسم اللہ محمد الرسول اللہ، تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں نقش تھا صرف محمد الرسول اللہ، اور یہ راجح معلوم ہوتا ہے، علماء نے اس کو ترجیح دی ہے اس قول کو کہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ اور عام طور پر اگر دیکھا بھی جائے تو انگوٹھی کے نگینے میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، وہ ایک محدود ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ طویل عبارت کی گنجائش بظاہر مشکل نظر آتی ہے کہ پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ محمد الرسول اللہ بظاہر مشکل ہے، اور صرف اگر محمد الرسول اللہ لیا جائے تو وہ لکھنا آسان ہے، اتنی گنجائش اس میں بآسانی ہوتی ہے۔ تو یہ علماء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ یہ کیا تھا، یہ نقش تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانچویں بات، اس نقش کا انداز کیا تھا، اس کی ترتیب کیا تھی، وہ کس طرح لکھا ہوا تھا۔ بعض عبارتیں دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، بعض اوپر سے نیچے لکھتے ہیں، بعض نیچے سے اوپر لکھتے ہیں، تو اس کا جو انداز تھا وہ دائیں سے بائیں نہیں تھا۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا یہ ورٹیکل ہے، یہ ہاریزونٹل ہے، یہ 2 طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے، تو وہ لمبائی میں تھا، چوڑائی میں نہیں تھا، لکھنے کا انداز چوڑائی میں نہیں تھا بلکہ لمبائی میں تھا۔ پھر لمبائی میں کیا تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے اوپر سے نیچے تھا، محمد رسول اور اللہ، کہ محمد الرسول اللہ ایسے لکھا ہوا تھا کہ پہلے محمد پھر رسول درمیان میں پھر لفظ اللہ آخر میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، نیچے سے پہلے محمد تھا پھر رسول تھا، سب سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ اگر پہلے قول کو لیا جائے تو ترتیب کے مطابق پھر ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اب انسان جب اوپر سے نیچے لکھتا ہے تو پہلے حرف کو سب سے اوپر لکھتا ہے، تو محمد الرسول اللہ میں پہلا حرف محمد ہے پھر رسول ہے پھر لفظ اللہ ہے، تو اس ترتیب کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ادب کے تقاضے، ہو سکتا ہے کہ ادب کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کے نام کو سب سے اوپر رکھا گیا ہو، بات سمجھ، تو اس اعتبار سے پھر نیچے سے شروع کیا گیا ہوگا، محمد درمیان میں رسول اور اوپر سب سے پہلے اللہ پاک کا نام، بات سمجھ میں آئی۔ اور اگر مروج نقش کو دیکھا جائے، مروجہ ہمارے عام طور پر جو اس کے جو ہے تغرے ملتے ہیں یا اس کی تصویریں ملتی ہے یا اس کے ایسے وہ ملتے ہیں نا جس کو انسان سجاتا ہے فریم کر کے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا تو محمد الرسول اللہ ایسا ہے جس پہلے سب سے پہلے لفظ اللہ ہے پھر رسول ہے، سب سے نیچے لفظ محمد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ راجح ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ انگوٹھی کا حکم کیا ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننے بھی جائز اور چاندی کی انگوٹھی پہننے بھی جائز، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، پیتل کی، لوہے کی، تانبے کی، یہ جائز نہیں ہے، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے پھر بہتر، چاندی سے زیادہ سونا بہتر اور افضل ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن لے، چاندی کے مقابلے میں چاندی کی بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اس امت کے مردوں کے لیے صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاندی کے علاوہ کسی دھات کی بنی ہوئی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، چاہے سونے کی ہے، لوہے کی ہے، پیتل کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، صرف اور صرف کس کی انگوٹھی، چاندی کی بنی ہوئی انگوٹھی پہننا کیا ہے، جائز ہے۔ اور جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے آپ علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ثم اتخذ خاتما من ورق، پھر آپ علیہ السلام نے کس چیز کی انگوٹھی بنوائی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی، تو چاندی کی انگوٹھی آپ علیہ السلام نے بنائی ہے اور سونے کی انگوٹھی کو آپ علیہ السلام نے پھینک دیا ہے، اور سونے کی انگوٹھی ویسے بھی حرام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔
چاندی کے باقی زیورات پہننا مرد کے لیے حرام ہے سوائے کس کے؟ سوائے انگوٹھی کے، کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، باقی اس کے علاوہ چاندی کے زیورات پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جیسے اور روایتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس امت پر ریشم اور سونا کیا ہے؟ حرام ہے اس امت کے مردوں پر، اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اچھا، ساتویں بات، غیر ذی سلطان کے لیے انگوٹھی کا حکم۔ غیر ذی سلطان سمجھتے ہیں؟ ایک یہ کہ ابھی میں نے آپ کو اس کا مطلب سمجھایا کہ غیر ذی سلطان کا مطلب کیا ہے۔ سلطان کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے، اور غیر ذی سلطان کا یا پھر یہ ہے کہ سلطان ہو یا امور سلطنت سے متعلقہ شخص ہو، ذی سلطان کہ بادشاہ کی طرف سے مقرر ہے، وزیر ہے، یا حکومت کی طرف سے گورنر ہے، وزیر ہے، اور کوئی حکومتی اہلکار ہے، اس کے سرکاری معاملات ہیں، ان کے پاس مہریں ہوتی ہیں اور وہ اس سرکاری معاملات میں اس مہر کو لگاتے ہیں۔ لیکن ایک میری طرح عام آدمی ہے، وہ غیر ذی سلطان کہلائے گا کہ اس کا نہ کوئی سرکاری معاملہ ہے، نہ کوئی اس طرح کی مہریں ہیں ادارے کی کہ جس کا لگا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ایک بالکل عام آدمی ہے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے غیر ذی سلطان کے لیے؟ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو سلطان ہے یا ذی سلطان ہے اس کے لیے تو کیا ہے؟ بالکل بغیر کسی کراہت کے انگوٹھی بنانا اور اس میں نقش بنانا کیا ہے؟ جائز ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غیر ذی سلطان کے لیے اصل میں ایک روایت ہے، اس میں جو ہے منع آیا ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے صفحہ نمبر 686 پر یہ روایت آپ کو نظر آئی، حضرت ابو ریحانہ والی پچھلے سے پچھلے صفحے کے شروع میں، اور جس کی آخری لائن دیکھیں آپ، وَلُبُوسُ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ، نظر آیا؟ اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ کتنی؟ 10 چیزوں سے جو منع فرمایا ہے، اس میں 10ویں چیز کیا ذکر کی گئی؟ اس میں 10ویں چیز ذکر کی گئی انگوٹھی کا پہننا، مگر اس کے لیے جو امور سلطنت سے وابستہ ہو، مگر اس کے لیے جو امور سلطنت سے وابستہ ہو۔ تو یہاں پر اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ غیر ذی سلطان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات اس لیے نہیں کہ بہت سارے صحابہ نے پہنی ہے اور وہ ذی سلطان نہیں تھے، وہ امور سلطنت سے وابستہ نہیں تھے، لیکن بہت سارے صحابہ سے انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو صحابہ نہیں پہنتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ مرجوح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو راجح مان بھی لیں تو اس صورت کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو خلاف اولا قرار دیں گے۔ کیا قرار دیں گے؟ کہ اس روایت میں آتا ہے 10 چیزوں سے منع کیا، اور اس میں ایک یہ کہ انگوٹھی پہننا مگر صرف ذی سلطان کے لیے، غیر ذی سلطان نہ پہنے، تو یہ خلاف اولا ہے، مناسب نہیں ہے۔ یعنی بہتر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سلطنت کے امور سے یا سرکاری امور سے وابستہ ہے، چونکہ مہر کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے بنائی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ پہنے تو زیادہ بہتر۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سنت کی اتباع میں پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو غیر ذی سلطان پہنتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ تزین کے لیے پہنتے ہیں، وہ مہر کی وجہ سے عام طور پر آج کل ہمارے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو مہریں اس چیز میں نہیں بنتی انگوٹھی میں، بلکہ مہروں کے لیے الگ اس طرح کے آلات ہوتے ہیں۔ انگوٹھی میں بہت کم شاذ و نادر شاید ہوتا ہوگا، اب انگوٹھی میں رواج بھی چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے انگوٹھی اگر کوئی پہنتا بھی ہے چاندی کی تو سنت کی نیت سے، اور جو مطلوبہ مقدار ابھی آگے آئے گی اس کی مقدار میں سنت کی نیت سے پہن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور عام طور پر اس کو تزین کے لیے ہی پہنا جاتا ہے۔ اس لیے اگر غیر ذی سلطان بھی پہن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خلاف اولا پر محمول کریں گے کہ ذی سلطان یا سلطان کے لیے اولا ہے اور غیر ذی سلطان کے لیے غیر اولا ہے، ہم یہ کہ بہتر نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، 8ویں بات اس میں ہے کہ اب چاندی کی مقدار اس میں کیا ہو۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن اس کی کیا ہو؟ مقدار کیا ہو؟ تو مقدار سے متعلق جو ہے ایک روایت میں آتا ہے، آگے روایت دیکھیں الفصل الثانی کی، الفصل الثانی کی آپ نیچے روایت دیکھیں، 5ویں 6ٹھی روایت ہے کہ من ورق ولا تتمہ مسقالا، ولا تتمہ مسقالا، یعنی انگوٹھی بنائی نا، لوہے کی انگوٹھی انہوں نے بنائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، پھینکنے کا حکم دیا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنا لو۔ روایت آپ کو ملی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ آپ نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بنا لو، لیکن ولا تتمہ مسقالا، ایک مسقال تک نہ پہنچے،
چاندی کا وزن 1 مسقال تک نہ پہنچے، 1 مسقال سے کم ہو. تو جو آج کل 4 ماشے تقریباً بنتا ہے نا، 4 ساڑھے 4 ماشے لگ بھگ تقریباً اتنا بنتا ہے، تو 1 ماشے سے کم چاندی کا وزن ہونا چاہیے. 1 ماشا یا اس سے زیادہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا. چاندی کی اگر بنائے بھی تو اس میں چاندی کا وزن کتنا ہو، 1 مسقال سے کم ہو، جو آج کل کتنا بنتا ہے، 4.5 ماشے، 4 ساڑھے 4 ماشے کے لگ بھگ بنتا ہے. اس سے زیادہ چاندی اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں نوی بات کہ کس ہاتھ میں پہنے، کس ہاتھ میں پہننا افضل ہے. تو روایتوں میں دونوں طرح کی آتی ہے. یہ بھی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ مبارک میں پہنی، یہ بھی آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہاتھ مبارک میں پہنی. یہ دیکھیں اس والی یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی، اس میں کیا فی یدہ الیمنی، کیا آیا ہے، فی یدہ الیمنی، کہ آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں پہنی. الفصل الثانی کی پہلی روایت دیکھیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ میں پہنی، دائیں مبارک ہاتھ میں پہنی. اور آگے والی روایت دیکھیں، اس کے بعد سے بات، یتختم فی یسارہ، آپ علیہ السلام نے بائیں مبارک ہاتھ میں پہنی. دونوں روایتیں قریب ساتھ، ایک میں دائیں ہاتھ مبارک میں پہنی، دوسری میں بائیں ہاتھ مبارک میں پہنی. لہٰذا انسان حتمی طور پر کوئی ایک فیصلہ اس میں نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دائیں ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے، بائیں ہاتھ میں پہننا بھی جائز ہے. البتہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل کون سے ہاتھ میں ہے، افضل کون سے ہاتھ میں پہننا ہے. تو اس میں شوافع وغیرہ اور دوسرے فقہا جو ہے غیر احناف، وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں پہننا کیا ہے، افضل ہے، دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے. احناف فرماتے ہیں، اس میں کچھ تفصیل ہے. ایک روایت تو یہ کہ بائیں میں افضل ہے، لیکن بعض حضرات فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ اگر تزین کے لیے پہن رہا ہے، زیب و زینت کے لیے پہن رہا ہے تو دائیں ہاتھ میں افضل ہے، اور اگر مہر کی نیت سے پہن رہا ہے تو پھر بائیں میں افضل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی ظاہری بات ہے خیر کے کام، بہتر کام ہے، اس میں دائیں کو ترجیح دینی ہے. تو اگر زینت کے لیے پہن رہا ہے تو پھر دائیں کو ترجیح دے لے، دائیں ہاتھ میں پہن لے. اور اگر مہر کے لیے پہن رہا ہے تو پھر بائیں میں، اس لیے کہ اس میں آسانی ہوگی. اب دیکھیں دائیں میں مثال کے طور پر دائیں میں پہنی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دائیں میں کیا ہوگا، مہر لگانی ہے، اس ہاتھ سے نکالی، پھر اس سے نکال کے پھر اس میں لی، پھر مہر لگائی، پھر اس میں پکڑ کے پھر پہن لی. اگر بائیں میں پہنی ہے تو بس نکال لی، مہر لگا کے پہن لی. کس میں یعنی آسانی ہے، کس میں عمل کم آ رہا ہے، بائیں میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فقہاء احناف فرماتے ہیں تزین کے لیے پہن رہا ہے تو دائیں میں پہن لے، مہر کے لیے پہن رہا ہے تو بائیں میں اس لیے بہتر ہے کہ اس میں پھر کیا ہے، پھر اس میں ہاتھ کا عمل کم ہے، کہ بائیں ہاتھ میں ہے بس اس سے نکال کے مہر لگا کے واپس بائیں ہاتھ میں پہن لی. تو زیب و زینت کے لیے تو دائیں ہاتھ میں بہتر ہے، مہر لگانے کے لیے ہے، تختم کے لیے ہے تو پھر بائیں بہتر ہے. 10ویں بحث یہ ہے کہ کون سی انگلی میں، یہ بات تو آ گئی چاہے دائیں میں پہنے بائیں میں پہنے، تفصیل آ گئی. پھر کون سی انگلی میں پہنے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت دیکھیں نیچے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع فرمایا کس چیز سے، کہ میں اپنی اس اور اس انگلی میں انگوٹھی پہن لوں، اپنی اس اور اس انگوٹھی میں، ہذہ او ہذہ، اور اشارہ کیا کس کی طرف، وسطیٰ کی طرف، اور وسطیٰ کے ساتھ والی، وسطیٰ یہ رہی، ساتھ والی شہادت والی، ان دو میں منع فرمایا. آپ علیہ السلام نے ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، وسطیٰ اور ساتھ والی. ساتھ والی سے مراد شہادت والی. رہ گیا انگوٹھا تو اس میں پہننا تو مروج ہی نہیں ہے، رواج نہیں، اس میں کوئی نہیں پہنتا، نہ اس میں زیب و زینت ہے. رہ گئی یہ 2 انگلیاں، چھوٹی کہلاتی ہے خنصر، برابر والی کہلاتی ہے بنصر. تو خنصر میں بھی پہن سکتا ہے، بنصر میں بھی پہن سکتا ہے. خنصر کو ہم چھنگلی کہتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی، اور اس کے پڑوس والی بنصر، اس سے تھوڑی بڑی ہے. تو خنصر میں بھی پہننا جائز ہے، بنصر میں بھی پہننا جائز ہے، باقی 2 میں ناجائز ہے اور 1 میں کوئی پہنتا نہیں ہے. تو 2 انگلیاں رہ گئی، چھوٹی والی اور اس کے برابر والی، چاہے چھوٹی والی میں پہنے چاہے برابر. البتہ بعض علماء نے، فقہاء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ چھوٹی والی میں پہن لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، باقی دونوں میں پہن سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور آخری بات اس حدیث میں کہ نگینے کا رخ کس جانب رکھا جائے. یہ بات تو آ گئی کہ چاندی کی انگوٹھی ہو، پھر چاندی کتنے مسقال ہو، اور پھر کس ہاتھ میں پہننا افضل ہے، پھر کس ہاتھ میں، کون کون سی انگلیوں میں. آخری بات کہ اب انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اس کا رخ آیا اوپر کی جانب رکھا جائے چاہے نیچے کی جانب رکھا جائے، کس جانب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں بھی کوئی حتمی قول نہیں ہے، چاہے تو اوپر کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نیچے کی جانب بھی رکھ سکتے ہیں. البتہ بعض علماء نے اس طور پر یہ بیان کیا ہے
کہ اگر تزین کی نیت سے ہے، زیب و زینت کی نیت سے، تو بہتر ہے کہ اوپر کی طرف رکھا جائے، اور اگر مہر لگانے کی نیت سے پہن رہا ہے اس صورت کے اندر نیچے کی جانب رکھا جائے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی روایت میں آ رہا ہے نا کہ اس کا نگینہ کس جانب تھا؟ نیچے کی جانب تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے مہر لگانے کی نیت سے بنوائی تھی، تو چونکہ زینت نیچے کی جانب میں زینت نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اوپر کی جانب تب رکھا جائے جب انسان زینت کی نیت سے پہن لے، اور اگر مہر لگانے کی نیت سے بنائی ہے تو اس صورت کے اندر نگینہ کہاں رکھا جائے؟ نیچے کی جانب رکھا جائے۔ تو یہ خاتم سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اور پہلی روایت آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ مبارک میں اس کو پہنا بھی، لیکن ثم القاہ، پھر آپ علیہ السلام نے اتار کر پھینک دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں کیا نقش کروایا؟ محمد الرسول اللہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک میرے اس نقش کے طرز پر اپنے لیے نقش نہ بنوائے۔ وجہ بھی آپ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام نے کیوں منع فرمایا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انگوٹھی کو جب اپنے مبارک ہاتھوں میں پہنتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نگینے کا رخ کس جانب رکھتے تھے؟ نیچے کی جانب رکھتے تھے، ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ باقی انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔